السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج پہلا ایپیسوڈ ہے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں دعوت اسلامی کے مشہور و معروف نعت خواں محمد یونس رضا عطاری۔ یونس رضا عطاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یونس بھائی، تو ہمیں بتائیں ذرا، ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس ماحول سے وابستہ ہوئے اور آپ کی وابستگی کا کیا سلسلہ رہا اور کس طرح سے آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کا بڑا ہی کرم احسان ہوا مجھ پر کہ مجھے بچپن ہی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا اور بڑوں کی شفقتیں رہی، کوششیں رہی اور انہوں نے مجھے مدنی کام کی طرف بڑھایا اور میرا ساتھ بھی دیا، حوصلہ افزائی بھی کی۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے مجھے نعتوں کا بھی بڑا شوق رہا ہے اور بچپن ہی میں ایک نعت پڑھا کرتا تھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یہ نعت میں پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، اس وقت 2 روپے بھی بہت ہوا کرتے تھے، تو مجھے حوصلہ افزائی کے طور پر پیسے بھی دیے جاتے تھے اور نعتیں مجھ سے سنی جاتی تھی اور سارے گھرانہ بھی میرا جمع ہو جاتا تھا اور مجھے بٹھا کر نعتیں پڑھائی جاتی تھی۔ تو یہی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ نعت پڑھنے کا میرا ذہن بنا۔ پھر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ شعبہ میسر آیا، اس میں الحمدللہ قرآن پاک میں نے پڑھا اور بس یہیں سے چلتے چلتے آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ الحمدللہ عز و جل میرے پیر و مرشد کا، میرے ماں باپ کا مجھ پر بڑا ہی احسان ہے۔ تو یونس رضا عطاری صاحب، آپ کا تعلق کس کمیونٹی سے ہے اور آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ الحمدللہ عز و جل چند عرصہ قبل ہی شادی تو میری ہو چکی ہے اور مسلم راجپوت چھکڑا برادری سے میرا تعلق ہے، جو کہ نیو کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہیں سے۔ اچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں، الحمدللہ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں اور سب میں بڑا میں ہی ہوں گھر میں، یعنی پہلا نمبر آپ کا ہے؟ پہلا نمبر میرا۔ صحیح۔ جی۔ تو جی یونس بھائی، ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور جب ہم آپ سے رابطے میں تھے اور ہم چاہتے تھے کہ آپ عوام کی پر اصرار پر، کیونکہ کمنٹ باکس اور ہمیں پرسنل واٹس ایپ بھی آئے، میسیجز بھی آئے اور کافی سارے لوگوں نے چاہا کہ ہم آپ کو جو ہے کہ ہمارے فرسٹ ایپیسوڈ کا مہمان خصوصی ہونا چاہیے۔ تو ابھی ماشاءاللہ حج کا سلسلہ بھی ہے، تمام قافلے حج کے لیے رواں دوا ہیں، تو ویورز اور ہماری جو ہے کہ دلی خواہش ہوگی کہ کوئی ایک کلام چھوٹا سا، 1-2 لائن جو اگر آپ حج کے توسل سے، اگر آپ اس کی نسبت سے، حج کی نسبت سے اگر آپ پڑھنا چاہیں کچھ، ماشاءاللہ 2 کوئی اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا۔ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا۔ اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری، اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری۔ یونس رضا عطاری، اچھا، آپ کو یہاں سے یعنی یونس سے یونس رضا عطاری بننے میں، مدنی چینل تک پہنچنے میں، اس سفر کے اندر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا پھر کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ اس سوال کر کے تو آپ نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ اس سفر میں بڑے نشیب و فراز تو آئے ہیں زندگی میں، اور زندگی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، تو
تو ایسے ہی چلنی ہے زندگی تو، لیکن بڑوں کا بڑا ہی ہاتھ رہا ہے، ان کی شفقتیں رہی ہے کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں اپنے بڑوں کی وجہ سے ہوں، اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے جن کے میں ماتحت ہوں، جو میرے نگران ہیں، انہی کے طفیل آج میں امیر سنت کے قدموں میں ہوں، اور اللہ مجھے انہی کے قدموں میں سے وابستہ رکھے۔ اچھا، ماں باپ کی تو دعائیں ہوتی ہیں، لازمی سی بات ہے، لیکن کوئی ایسا شخص جس کو آپ کہہ سکیں کہ نہیں یہ اس کی وجہ سے میں وہاں پہ ہوں، یا کوئی ایسا دوست جس کی باتوں نے آپ کو انسپائر کیا ہو؟ یہ میں کیا کہوں اس کی وجہ سے کہ میں کس کی وجہ سے آگے ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اراکین شورا کے، نگران شورا کے بیانات، ان کے اجتماع میں شریک ہونا، اور دعوت اسلامی کے 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کرنا، یہ میرا سلسلہ رہا ہے، اور ان کے بیانات ہی کی وجہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میں قریب ہوتا گیا، اور علم دین کی بھی ایک محبت میرے دل میں بڑھتی گئی، اور الحمدللہ ابھی بھی علم دین ہی جو ہے یہ مجھے سیراب کرتا ہے، علم دین ہی سے میرے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو علم دین ہی کی طلب کے لیے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ میرے نگرانوں کی مجھ پر شفقتیں ہوئی، میرے دوستوں، میرے احباب کی بھی مجھ پہ شفقتیں رہی، ان کا ساتھ رہا، حوصلہ افزائی کرتے رہے وہ، یوں کرتے کرتے میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مجھ پہ بڑا احسان ہوا کہ مجھ نکمے کو مجھے قبول کر لیا گیا، اور الحمدللہ عز و جل آج مدنی چینل پر بھی اپنی خدمت پیش کرنے کی ہمیں توفیق میسر آئی۔ ماشاء اللہ، مطلب بہت ہی خوبصورت جواب۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ ظاہر ہے یوں ویسے تو ساری نعتیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور حسین، اور مطلب آپ کی کوئی پسندیدہ نعت جو آپ کو بے حد پسند ہو، جو آپ تنہائی میں یا کام کے دوران یا ہر وقت جو آپ گنگناتے ہوں بہت ہی زیادہ، جو آپ کے بہت قریب ہے دل کے، جسے آپ ہم عوام اور تمام ناظرین سے اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو؟ آپ نے درست فرمایا، ساری ہی نعتیں فیوریٹ ہوتی ہیں، مگر ان میں وہ کلام جو مدینہ طیبہ کی محبت میں اضافہ کریں اور جن میں یاد مدینہ ہو، وہ کلام مجھے بڑے ہی پسند آیا کرتے ہیں۔ تو یوں کہیں تو مدینہ طیبہ سے جو الفت اور محبت اور اس کی چاہت میں اضافہ کریں، ایسی کلام مجھے پسند ہے۔ قبلہ اگر 2 اشعار ہو جاتے تو؟ 2 اشعار جیسے کہ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، جو ہی نگاہ گنبدِ خضرا کو چوم لے، قربان میری جان ہو وارفتگی کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ۔ قبلہ آپ سے ایک اور مزید سوال کہ آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ مجھے الحمدللہ عز و جل دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اور ان میں بھی وہ کتابیں جو تصوف کی کتابیں ہوں اور فقہی مسائل جن میں ہوں، تاکہ علم دین میں بھی ہمارے اضافہ ہوتا جائے، اور دلچسپی بھی ہماری بڑھتی ہے اس طرف کہ علم دین بہت اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دینی کتابیں پڑھنا جو ہے یہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔ ماشاء اللہ، آج کل جو مطلب نعت خواں اور نعت کمپٹیشنز ہوتے ہیں، جیسے روڈز پہ ٹینٹ وغیرہ لگا کے نعت پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ مطلب نعت کے اندر نا آٹو ٹیوننگز وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اور مطلب ایک ناچنے کی فلو آتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس بارے میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو عوام
مطلب ہے؟ نعت شریف کو نعت ہی کے طور پہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ اس انداز میں کہ جب دور سے سنا جائے تو ایسا لگے گانا بج رہا ہے، کیونکہ نعت سن کر تو بندہ یاد خدا و مصطفیٰ میں رونے لگتا ہے، لیکن یہ عجیب و غریب انداز چلے ہیں کہ نعت تو پڑھی جاتی ہے مگر اس میں میوزک بھی ہے، ڈھول بھی ہے، اور عجیب و غریب روایتی وہ بنایا ہوا ہے، تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ آپ سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کی ہم نے سرچنگ کی آپ کے نام سے ہم نے یوٹیوب پہ، مگر آپ کا کوئی مطلب یونس اتاری کے نام سے چینل دکھا نہیں، کسی اور لوگوں نے اپنے اپنے چینلوں پہ آپ کی آواز، آپ کی ویڈیو ڈالی ہوئی تھی، تو وہیں سے آپ کی جتنی انفارمیشن نکل سکی ہم نے نکالی۔ تو آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے؟ فی الحال تو ویسے میرا یوٹیوب چینل کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے اس بارے میں کچھ معلومات بھی نہیں ہے، لیکن ان کمنگ فیوچر میں انشاءاللہ عز و جل میرا ذہن ہے کہ میں اپنا چینل لانچ کروں اور میری نعتیں اسی چینل سے آپ میری آواز میں سن سکیں گے۔ سو ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یونس رضا اتاری بھائی آج ہمارے اس پہلے شو کے خصوصی مہمان بنے، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اور ایک ان کا جو مخصوص انداز ہے اس سے انہوں نے نعت شریف اور تمام جو ہے کہ ہم سے گفتگو کی، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ان کے میسیج کے ساتھ ہم اس شو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ شو کیسا لگا، پسند آیا نہیں آیا، مزید ہمیں کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب، لیٹ us انفارم ٹو ارباز اقبال اینڈ نوید سیکے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ماہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔